आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं मुद्दा सनम के साथ। हम मुद्दे में कुछ सवालात उठाते हैं, मामलात उठाते हैं। आज भी मुद्दा हम एक बड़े मामले के साथ उठा रहे हैं। ये मुद्दा है बैनुल-अक़वामी सतह से लेके मुल्क से लेके या यूँ कहें बैनुल-अक़वामी मामलात में, और बैनुल-अक़वामी मामलात में माजी से लेके हाल तक हमने अक्सर देखा है या हमारी किताबों में लिखा गया है कि कहीं न कहीं इस्लाम या मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें बैनुल-अक़वामी सतह पे होंगी, और उन साजिशों का हवाला जहाँ इस्लामी किताबों में भी दिया गया है, उलमा भी बताते रहें। और हमने खुद उन वाक़ात को देखा भी है। हमने इराक़ को टूटते देखा है, हमने लीबिया को बिखरते देखा है, हमने इस्लामी ममालिक की रग रग से कुछ न कुछ उजड़ते देखा है। और एक और मामला है, इस्लामी ममालिक में कहीं ईरान का नाम था। ईरान अंग्रेज़ों का, ख़ासतौर पे अमेरिका को आंखें दिखाने वाला वाहिद इस्लामी मुल्क था, और कहीं न कहीं ईरान जो है अपनी बका, अपनी ज़िंदगी या अपने मुल्क के लिए कुछ करने की कोशिशें कर रहा था। लेकिन उस सारे के बीच में 2 महीना पहले ईरान के शहर में मसीहा नामी लड़की का वाक़ा पेश आता है, और 16 सितंबर को मसीहा नामी लड़की को वहाँ की पुलिस गिरफ्तार करती है। उसकी मौत वाक़ा हो जाती है। जो लड़की के लवाकिन या उनके रिश्तेदार थे, इल्ज़ाम था कि कस्टोडियल डेथ हुई है। पुलिस तब बयान देती है कि उसका हार्ट अटैक हुआ, और ये मामला संगीन होता गया। और तब से लेकर आज तक हम इस ईरान में हालात जो हैं कशीदा हुए हैं। लगभग 600 के करीब लोगों की मौत वाक़ा हो चुकी है, 1000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं, सज़ाए मौत भी मुजाहिरीन को दी गई है। और ये सारे मामले के पस मंज़र में आज इसी मुद्दे में हम ये मामला उठा रहे हैं कि आखिर क्या वजूहात हैं। क्या ईरान को दूसरा लीबिया बनाने की कोई बैनुल-अक़वामी साजिश तो नहीं है? ईरान के अंदर के लोग या वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कुछ है इस वक्त दुनिया में? ये सब आज के मुद्दे में हमारे साथ इस पे बहस होगी। और ख़ास तौर पे आज इस मुद्दे में हमने 2 लोगों को मदऊ भी किया है। हमारे साथ जम्मू से आशिक साहब रहेंगे, आशिक हुसैन हमारे साथ रहेंगे। ईरान गए हैं, ईरान देखा है, ईरान के अंदरूनी हालात से वाकिफ़ भी हैं। और श्रीनगर से हमारे साथ सिब्त इमाम हसन सीनियर सहाफ़ी हैं, जिनकी ईरान के मामलात पे ख़ास नज़र है। तो आज इसी मुद्दे पे हम उनसे बहस करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान में जो सब कुछ हो रहा है इसके पस मंज़र की हक़ाइक़ क्या हैं, और वहाँ के लोग, वहाँ की आबादी इसको क्या समझ रही है। ये किसी तीसरी सिमत की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है, या आने वाले वक्त में जहाँ ईरान पहले ही बैनुल-अक़वामी सतह पर पाबंदियों से दो चार है, उनकी इकानमी गिरी हुई है, रिसेशन चल रहा है, और वहाँ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बैंक्रप्सी के हालात हैं। तो उस सब के बीच में क्या ईरान को अब कोई ताकत जो है तोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रही है? और यही सब कुछ आज के इस मुद्दे में हमारे साथ रहेगा। जम्मू से रितका राजपूत हमारे साथ सहयोगी हैं, उनके साथ आशिक हुसैन बैठे हैं, ये ईरान के जानकार हैं। और श्रीनगर से सिब्त इमाम हसन, दोनों का स्वागत स्क्रीन पे दिखाया जाए अगर वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ताकि हम उनके साथ बातचीत को आगे ले सकें। बहुत शुक्रिया आशिक साहब आपको हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, और सिब्त इमाम हसन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। स्क्रीन पे दोनों को दिखाया जाए ताकि बात हो सके उनसे। पैच तो है लेकिन दिखाया जाए। सिब्त इमाम हसन श्रीनगर से, तस्वीर हैं ईरान की, और इन तस्वीर के पीछे क्या बताया जा रहा है, वहाँ क्या कहा जा रहा है, ये देखने और समझने की ज़रूरत है। ख़वातीन ख़ास तौर पे अपने बाल उतार रही हैं, और ख़वातीन का गुस्सा जो है, ये गुस्से की अलामत क्या है? एक छोटा सा वाक़ा, क्या ईरान की सरकार इस छोटे से वाक़े को रोकने में नाकाम क्यों रही? क्या इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के घर को भी नज़र आतिश किया गया है? क्या ये किसी तीसरी सिमत की तरफ इशारा तो नहीं करता है? क्या ईरान के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी सतह पर साजिशें तो नहीं हो रही हैं? पूरी दुनिया जो है, ख़ासतौर पर यूरोपीय दुनिया, जहाँ चैम्पियंस ऑफ डेमोक्रेसी जो अपने आप को कहते हैं, चैम्पियन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो अपने आप को कहते हैं, वो इस वक्त इसके साथ है। सिब्त इमाम हसन, बहुत शुक्रिया आपका, और उसके साथ साथ आशिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आशिक साहब, आप ईरान रह चुके हैं, ईरान जाते रहे, रवाबत में हैं, वहाँ के हालात किस तरह के हैं? एक छोटा सा वाक़ा इतना बड़ा जो है आग लगा रहा है ईरान में, इसके क्या ईरान की जो अवाम है, आबादी जो है, वो वाकई छोटे से वाक़ात पे इतना सीख पाते हैं, या कहीं न कहीं जो वहाँ की हुकूमत है उनके खिलाफ ये गम गुस्सा है? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस डिबेट में मुझे मौका दिया बोलने का। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ईरान 2-3 बार जा चुका हूँ,
میں نے ذاتی طور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے وہاں کا. ایران ایک بہت بڑا ملک بھی ہے اور ملک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی آبادی جو ہے 100% آبادی اگر ہے تو اس میں 65% یا 64% جو آبادی جو ہے وہ ایران کی حکومت کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں. اور جو وہ 45% آبادی جو ہے اس میں بھی 20% یا 18% کے قریب جو ہے وہ اس قسم کے جو ایران کے اندر جو ہے افراتفری پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے پیچھے بھی مغربی ممالک ہیں ان کا ہاتھ ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ ترقی کرے اور پھلے پھولے. وہ یہ چاہتے ہیں مغربی طاقتیں, ان کا مقصد یہی ہے کہ جس طرح ہم باقی ملکوں کو ہم نے اپنے اندر رکھا ہے, اپنے دباؤ میں رکھا ہے, اپنے اثر و رسوخ میں رکھا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اپنا یورپین جو کلچر جو ہے وہ اس پہ تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ایک واحد ایک ملک جو ہے ایران, وہ اس کے جھانسے میں نہیں آیا, اس کے دباؤ میں نہیں آیا. اس نے ایران نہیں ایک واحد ملک ہے جس نے امریکہ کی, اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے سوال کا جواب دیا ہے. اور یہ ازل سے ہی ان کی یہ سازش رہی ہے کہ ایران کو کسی طریقے سے اپنے اندر کیا جائے, ایران کو پھلنے پھولنے دیا جائے, ایران کو ترقی نہیں کرنے دیا جائے. کیونکہ ایران کے اندر جو ایک جو مذہبی جو ہمارے معاملات ہیں وہ اپنے طور پہ صحیح طریقے سے اپنے وہ چلتے ہیں. تو لہذا وہ نہیں برداشت کرتا ہے, وہ بار بار وہاں سازشیں کرتا ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ وہاں کامیاب آج تک نہیں ہو پایا, اور مجھے آئندہ بھی یقین ہے وہاں کی عوام پر بھروسہ ہے, وہاں کی سرکار پر بھروسہ ہے, جنہوں نے اپنی سرکار کو 65% لوگوں نے ووٹ دے کے چن کے لایا ہے. اور امریکہ چاہتا ہے کہ یہ سرکار کسی طریقے سے گر جائے, وہ اس میں کامیاب نہیں ہوگا. اور وہاں کی عوام جو ہے وہ بڑی باشعور لوگ ہیں. اب یہ پیسہ خریدتے ہیں اربوں خربوں روپے, وہاں جا کر وہ وہاں افراتفری پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈیمورلائز کرنا چاہتے ہیں ایران کو. تو مجھے لگتا نہیں کہ وہ ہو پائے گا. یہ جو پیسہ خریدتے ہیں وہ چند لوگ جو ہیں اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ انہوں عاشق صاحب, میں ہمارے جو مورخ ہیں یا میں مسلمان الحمدللہ ہوں, میں نے اپنے جو ہسٹورینز ہیں, اپنی جو باقی لوگوں کی کتابیں پڑھی ہیں, ان میں صاف طور پہ اشارہ ہے کہ بری آنکھوں والے جو ہیں, بری آنکھوں والا وہاں اشارہ جو ہے وہ یہودیوں کی طرف کیا گیا ہے کہ وہ ایک فتنہ کھڑا کریں گے گریٹر اسرائیل بنانے کی کوششوں میں. اور ہم پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, ان کے نیوکلیر پاور کو لے کے, ان کی اکانومی کو لے کر ان پہ بندشیں لگائی گئی ہیں. لیکن کیا ایران کی آبادی جو ہے اس وقت, حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کو نذر آتش کرنا بھی کوئی یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے, ان کے گھر کو نذر آتش کرنا, یہ وہاں کی عوام نہیں سمجھ رہی ہے کہ جو حال عراق کا ہوا, جو حال لیبیا کا ہوا, جو دوسرے مشرق وسطیٰ کے ممالک کا حال کیا گیا, کیا وہی حال کی طرف پیش قدمی تو نہیں ہے؟ یہ وہاں کی عوام نہیں سمجھ رہی ہے. یہ اسی کی طرف جا رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. مغربی طاقتیں جو ہیں جس میں فرنٹ رنر میں جو ہے امریکہ ہے اور باقی جو مغربی ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ عراق میں, شام میں, بحرین میں, لبنان میں اور باقی جو مسلم کنٹریاں ہیں, یہ اسی کی طرف جاتا ہے کہ اس کو ہم جھکا دیں, ان کو اپنے اندر لائیں. وہاں ان کی چل نہیں پا رہی ہے اور وہاں وہ کامیاب بھی نہیں ہوگا, کیونکہ ایران میں جو اپنا ایک عوام کا جو سپورٹ ان کو ہے, سرکار کا جو کام کرنے کا طریقہ کار جو ہے امن, شانتی اور ترقی کی طرف. امریکہ چاہتا نہیں ہے کہ ایک طاقتور ملک ابھر کے سامنے آئے. اس کو لگتا ہے کہ میرے لیے کل کو میرے لیے موت ہوگا, میرے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا یہ ایران. تو اس لیے وہ یہاں بھی چاہتا ہے کہ عراق جیسے حالات یہاں پیدا کرے, شام جیسے یہاں کرے, اسرائیل بھی چاہتا ہے اس میں. تو آئے دن ان کی جو آپ دیکھتے ہیں کہ جنرل موسیٰ کو جو وہاں نے شہید کیا انہوں نے سازش کے تحت, تو یہ سبھی جو سازشیں ہو رہی ہیں یہ صرف اور صرف ایران کو نیچا دکھانے کے لیے اور اس کو مطلب اپنے اندر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عاشق صاحب, میرے ساتھ سبط محمد حسن بھی سری نگر سے جوائن کیے ہوئے ہیں. شکریہ سبط محمد حسن آپ کا جوائن کرنے کے لیے. میں ذرا آپ سے جاننا چاہوں گا
ایران کے جو قوانین ہیں، خاص طور پہ ایک خاتون کے بال جو تھے نقاب سے باہر تھے، وہاں کی پولیس کو پکڑ کے لے جاتی ہے، اس کی موت واقع ہوتی ہے. بہت سی لوگ یا بین الاقوامی میڈیا اس کو اس وقت دیکھ رہا ہے کہ ایران میں جو عوام پہ مظالم ہیں اس کا ریئیکشن ہے. جو باہر لوگ نکلے ہوئے ہیں، جو وہاں پہ قوانین سخت قوانین ہیں، ڈیموکریسی نہیں ہے. کیا واقعی میں آپ نے ایران کو اتنے قریب سے سمجھا ہے، پرکھنے کی کوشش کی ہے، بہت دیکھا، کیا وہاں پہ اتنے قوانین سخت ہیں کہ عوام کو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں، آپ کے اسکرین پر 2 تصویریں چل رہی ہیں. جی. ایک تصویر اس قلیل تعداد اسلام کے خلاف ہے، دوسری سکرین تیاری نظام کے حق میں مظاہرہ کر رہے ہیں. اس تناظر میں آپ کو تھوڑا سا تاریخی پس منظر کی طرف جانا پڑے گا. 1979 میں یہ انقلاب وقوع پذیر ہوا اور تاحال یہ قائم دائم ہے. یہ میرے خیال سے کوئی یہ آج کی جو کوشش ہے، اگر آپ مسلسل دیکھیں وہاں پر مسلسل یہ کوششیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کبھی سبز انقلاب کا نام دیا گیا اور کبھی ماسا امینی کو لے کر، یعنی ماسا امینی جو ہے، جو ایک خاتون کا انتقال ہوا ایک معاملے میں، تو اس کو بنا کے یہ کوشش کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ معاملہ ہو جائے گا. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ابھی تک وہ ان چیزوں میں کامیاب نہیں ہوئے. آپ یہ دیکھیے، تھوڑا سا میں اس کا پس منظر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. جو بھی دہشت گردی واقعات ایران میں رونما ہوئے، اس کی آپ نے کہیں پہ بھی، جو بھی مغربی ذرائع ابلاغ ہے اس میں آپ نے اس کی تشہیر نہیں دیکھی ہوگی. شیراز جو گردانہ واقعہ ہوا جس کی بات جی سبت حسن صاحب، آپ کی آواز، سبت حسن سے شاید ہمارا رابطہ ہو گیا ہے. میں عاشق صاحب میرے ساتھ جموں سے براہ راست موجود ہیں. عاشق صاحب، اگر آپ تک میری آواز آ رہی ہے، ہم جی دوسری طرف اب آپ میں سن رہا ہوں. معاملات کیا ہے؟ جی. معاملات یہ ہے کہ بہت 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 عرصے سے یہ کوششیں ہو رہی ہے کہ کسی بھی چیز کو جواز بنا کے اس نظام کو لپیٹا جائے. ماسا امینی کی بات دیکھیں، لیکن ایران کا جو نکاب کی بات آپ نے کی، جو دیگر اسلامی ممالک ہیں، اگر آپ وہاں یہ دیکھیں، وہاں سختی کے ساتھ، وہاں صرف آنکھیں آپ کھلی رکھ سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں، چاہے وہ سعودیہ ہو، چاہے عرب ممالک میں کوئی بھی اسلامی ملک ہو. لیکن ایران میں یعنی چہرے کا سر کا پردہ ضروری ہے لیکن چہرے کا پردہ نہیں ہے. اس معمولی سے واقعہ کو ایک بڑا واقعہ بنانے کی کوشش کی گئی جو بالکل لیکن امپورٹنٹ وہاں پہ آپ نے بات کی ہے کہ ان کا گھر جلایا گیا ہے. دیکھیں، اس میں بھی متضاد رپورٹ سامنے ہے. جو بھی مغربی ذرائع ابلاغ ہے وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے، وہ اپنے ذرائع سے کہہ رہا ہے کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے. لیکن ایران کی جتنی بھی نیوز ایجنسیاں ہیں، چاہے وہ فارس ہے، ارنا ہے، یا جتنے بھی، یا تسنیم ہے، یا جتنے بھی وہاں کے ذرائع ابلاغ ہیں، انہوں نے اس کی بالکل سختی سے تردید کی. انہوں نے کہا کہ یہ سرے سے کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا ہے. اب متضاد چیزوں کو چھوڑیے، اگر یہ واقعہ رونما ہوا بھی ہے لیکن کیا لوگوں نے اس کو جلایا ہے؟ کیا یہ شارٹ سرکٹ بھی ہو سکتا ہے؟ اگر یعنی میں فرضاً مانتا ہوں، لیکن ایک نظام کے خلاف ایک بھرپور کوشش ہے. میں پچھلے کئی دنوں سے مسلسل، یعنی پچھلے کئی ماہ سے میں مسلسل فارن یعنی مغربی ذرائع ابلاغ کو پڑھ رہا ہوں. وہ یک طرفہ، یعنی جو بھی صحافی ہوتے ہیں ان کی نظر جانبدارانہ نہیں ہونی چاہیے. صحافی کا نظریہ غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے. ایک طرف ان قلیل تعداد کو بڑی تشہیر دی جا رہی ہے کہ وہ اس نظام کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن کل روز جمعہ جو ایران پر میں یعنی لوگوں کی بہت بڑی تعداد، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے باہر آئے اور انہوں نے اس نظام کے حق میں مظاہرے کیے. اور ایک بات، اگر یہ اتنا بڑا واقعہ ہوتا کہ ایک نظام کو لپیٹ سکتے تھے، تو دیکھیں کوئی بھی نظام اپنے نظام کو بچانے کے لیے سب سے آخری آپشن ان کے پاس فوج ہوتی ہے. آج تک آپ یہ 2 مہینے سے یہ سلسلہ جاری ہے، آپ نے کہیں پہ بھی یہ نہیں دیکھا کہ
فوجی مداخلت کہیں پہ ہو. وہی میں جاننا چاہتا ہوں, 2 مہینے ہو گئے, دیکھیں 16 سفت حسن 2 مہینے ہو گئے, 2 مہینے میں وہاں کی جو انتظامی ہے, کونسل ہے وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, وہاں کی سرکار جو ہے, وہ 2 مہینے میں اس کو کیوں نہیں روک پائی؟ ایک میسا کا جو مرڈر ہوتا ہے یا اس کا موت ہوتی ہے, دونوں مجاز بیانے, اس کے بعد ابھی تک اس معاملے کو کیوں نہیں روکا پایا؟ اتنے اس کو ہائپ کیوں دی گئی؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایران جمہوریہ اسلامی ایران ہے, وہاں پہ اسلامی نظام ہے, وہاں پہ کسی کی آواز کو زبردستی دبایا نہیں جاتا ہے, وہاں لوگوں کو اپنی اظہار رائے ہے ان کو وہ حق دیا جا رہا ہے. لیکن تب تک جب یہ اس نظام کو لپیٹنے کی کوشش نہیں کریں گے, دیکھیں جب یہ مضر نہیں ہے نظام کے لیے, وہ اس کو نہیں روک, کیونکہ وہ اس کو بغاوت تصور کر رہے ہیں, لیکن کوئی خطرہ وہ نظام کے لیے اس کو مانتے نہیں. صفت حسن 600 کے قریب لوگوں کی موت ہوئی ہے. یہ بھی متضاد ہے. یہ جو ہے, جو اب آپ جو اصل تعداد ہے اس میں دہشت گردانہ جو کئی واقعات رونما ہوئے ہیں مسلسل پے در پے, زائدان, شیراز, اصفہان, یہ چند شہر ہیں جہاں پہ مسلسل دہشت گردانہ واقع ہوئے, جس میں 180 کے قریب لوگ مارے گئے. اور جو رائٹس جو یہ افراتفری کا عالم ہے, اس میں جو آفیشیل ہے وہ 27 ہے. یعنی ایک اگر آپ اس بڑے ملک میں اتنے تعداد میں لوگ اگر یہ بہت بڑی تحریک ہوتی تو 27 کے قریب لوگ نہیں مارے جاتے. دیکھیں اموات کو چھپانا آپ یہ کہیں گے کہ ایک نظام کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. 600 کا یا 700 کا یا 800 کا یہ اعداد و شمار پیش کرنا, اس کو صحیح ثابت کرنا اس مغربی ابلاغ کے لیے بھی بڑا مشکل ہو رہا ہے. جب بھی ان سے ڈیبیٹ میں باتیں ہوتی ہیں کہ کہاں پہ کتنے تعداد میں لوگ ہوئے, لوگ مارے گئے, لوگ ہلاک ہوئے, تو وہ ان دہشت گردانہ واقعات کا ذکر کر رہے ہیں, یعنی نظام کے خلاف ان دہشت گردانہ واقعات کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے ساتھ عاشق حسین صاحب ہیں. عاشق صاحب, بہت سے لوگوں کا, مسلم دنیا کا اس وقت ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ مسلم بلاک میں اگر کوئی طاقتور ملک بن رہا ہے وہ ایران ہی بن رہا ہے. اگر اس پہ امریکہ کی سینکشنز بھی ہیں, ساؤتھ کی ورلڈ کی سینکشنز بھی لگی ہیں, اس کے بعد بھی انہوں نے خود ہی کا پیغام جو ان کا تھا اس میں انہوں نے سر نہیں جھکایا. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں کی معیشت کو لے ڈوب رہی ہیں. آلریڈی وہاں کی معیشت بہت کمزور ہے. تو اس میں یہ جو تیسری سمت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے, سب لوگ کہتے ہیں امریکہ خبیث, یہودی ہے نا, یہ سب گریٹر اسرائیل ہے, یہ سب فارمولہ وہی ہے. اس سارے کے بیچ میں دنیا کے اسلامی ممالک اور اسلامی امہ کی جو بات کی جاتی ہے, امہ تو آج کل کنسپٹ میں ہے تو ہے لیکن ہے کہیں نہیں, تو یہ ان لوگوں کی ایک ذمہ داری بنتی ہے نا کہ اس وقت باہر نکل کے اس پہ بات کریں, بتائیں کہ یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. وہاں کی سرکار صحیح کر رہی ہے, عوام غلط کر رہی ہے. دیکھیے اعجاز صاحب, بہت بڑھیا سوال کیا آپ نے. سوال یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی ہماری یہی ہے, ہماری امہ کی, ہمارے مسلم ممالک کی, کہ ہم یکجا نہیں ہیں, ہمارا ایک پلیٹ فارم نہیں ہے. اور جب بھی یہ آپ کو معلوم ہے کوئی پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کی گئی, اس کو راستے سے ہٹایا گیا. یہ ہسٹری یہی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ اتنی سینکشنز لگانے کے باوجود, اتنی سختیاں کرنے کے باوجود ایک واحد ایران ہی کے پیچھے کیوں پڑے ہیں یہ؟ کیونکہ باقی کنٹری ان کے اثر رسوخ میں ہیں, ان کے اشاروں پہ ناچتے ہیں, وہ ان کے اپنے اغراض و مقاصد ہیں, ان کے سیلف انٹرسٹ ہیں, ان کو ملکی مفادات نہیں ضرورت ہے, ان کے ذاتی مفادات ہیں. کیونکہ راجواڑے ہیں, وہاں کی سرکاریں انہیں سرکاریں نہیں ہیں, راجے مہاراجے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اتنا کرنے کے باوجود بھی ایک ایران ہی ہے جو ابھی تک زندہ ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے, جھکا نہیں وہ. اگر کوئی اور ملک ہوتا تو گھٹنے ٹیک دیے ہوتے. میں نے حضرت امام خمینی کو جتنا پڑھا ہے, اس پڑھنے کے بعد مجھے ان کی شخصیت, ان کے کریکٹر یا ان کی کرشماتی جو ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا وہاں کے لوگ امام خمینی کو نہیں پڑھے ہیں, ان کی کتابوں کو نہیں پڑھے, ان کی لکھائی کو نہیں پڑھے ہیں, یا ان کو نہیں سمجھ رہے ہیں جو اس طرح سے باہر نکل رہے ہیں؟ کیا وہ پیغام جو وہ دے رہے ہیں, ایک تو حضرت ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تو پیغام ہے, اس کے بعد کہیں نہ کہیں امپریس ہوتا ہے انسان کسی نہ کسی شخصیت سے. امام خمینی کی شخصیت سے کیا وہاں کے لوگ اب کم دور ہوتے جا رہے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, میں نہیں مانتا اس چیز کو. آپ دیکھیں وہاں جو امام خمینی کے بتائے ہوئے راستے پہ تو تمام دنیا کے جو مسلم کنٹری چل رہی ہیں, وہ کہ وہ
कम है, मगर ईरान के अंदर और फिका जाफरिया के अंदर तो वो एक सैलाब की तरह देखे ना, लोग वहां बाहर आ रहे हैं। मैं सरकार के हाथ में। एक और सवाल है, इतना नहीं मैं एक सवाल है, सुन्नी लोग ऑलरेडी, पहले हम शिया और सुन्नी में बंटवारा हो गया मुसलमानों का, उसके बाद सुन्नियों में 10-12 फिरके हो गए, कितने फिरकों के मौजूद की तादाद भी अब मालूम नहीं है हमें। एक शिया फिरका ही अब तक लगता था कि जाफिया फिरका के लोग हैं, इकट्ठे हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं एक दूसरे का। क्या इस फिरके में भी ये सब कुछ घुस चुका है जो सुन्नियों में आ चुका है? कोशिश तो मैंने कहा, मगरबी ताकतें तो हैं, यूरोपियन कंट्रीज चाहती हैं कि एक वाहिद ईरान में हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, हालांकि बाकी जगहों पर भी उनको शिकस्त खानी पड़ी। तो चाहे शाम था, इराक था, लिबनान वगैरह था, हर जगह उन्होंने शिकस्त खाई है। तो वो अभी भी बाज नहीं आ रहा। वो चाहता है कि ईरान ही एक मेरे लिए खतरा, कल का खतरा, एक बड़ा मजबूत, ये एक पावरफुल मुल्क बनने जा रहा है, बन चुका है। बल्कि रहा सवाल, आपने कहा कि वो आयतुल्ला खामनेई साहब को पढ़ा नहीं पढ़ा है, उसी के नक्शे कदम पर जिनका फरमान है कि आज तक वो अमन है। आपने देखा ईरान में कभी कोई दहशतगर्द पैदा नहीं हुआ, कोई मिलिटेंट पैदा नहीं हुआ, क्योंकि ईरान जो है सही, जो इस्लाम का है रास्ता जो है उस पर चलने की वो तौकीद करता है। और यही उनका फरमान है कि अपने जहां जहां भी कोई रहता है अपने मुल्क की वफादारी करो और उसे अमन और शांति से रहो, ये उनका एक पैगाम है। तो वो कैसे मुमकिन है कि उसके खिलाफ कोई जाएगा? आज लाखों लोग जो उसके हक में निकलते हैं, और चंद % लोग जो है किराए के भाड़े के लोग जो हैं, जो सरमाया लेकर पैसे में बिक जाते हैं, तो इस किस्म के वो हरकतें करते हैं, वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये मेरा मानना है। मैं आपको गारंटी देता हूं मेरा कि जहां तक मैंने उनको मुताला किया या मैंने मुशाहिदा किया है, वो कामयाब नहीं होंगे। अभी आप देखिए हमारे हमसाय मुल्क में क्या किया, उनकी मुदाखलत के बगैर। अभी हमसाय मुल्क में देखो ना क्या हो रहा है, उनकी मुदाखलत है। हमारे हिंदुस्तान में मुदाखलत नहीं कर पाते कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मजबूत मुल्क है हमारा, बहुत बड़ा ताकतवर मुल्क है हमारा, यहाँ उनकी चल नहीं पा रही। मैं सिब्त हसन में एक सवाल लास्ट पे आपसे जानना चाहूंगा। अमेरिका को बहाना चाहिए किसी मुस्लिम ममालिक पर चढ़ दौड़ने का। इराक में अंदरूनी हालात ख़राब हुए तो अमेरिका चढ़ दौड़ा, लीबिया में हालात ख़राब हुए, मशरिक़ उर्दन में, दमिश्क में, हर तरफ से जो भी हालात ख़राब हुए, अमेरिका अपना जंगी बेड़ा लेके पहुंच गया। क्या अमेरिका का अगला पड़ाव ईरान नहीं होगा? वहाँ के अंदरूनी हालात जो है डिस्टर्बेंस हो चुकी है, इस डिस्टर्बेंस को वो हवा देगा और जल्दी अमेरिकी तैयारे हम देखेंगे कि वो अब जिस तरह अफगानिस्तान में हुआ, जिस तरह ईरान में, वहाँ पे हम अमेरिका को नहीं देखेंगे जल्दी? नहीं, बज़ाहिर मुस्तक़बिल आइंदा में ऐसा दिख नहीं रहा है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ, आपने तो अच्छे सवाल किए आशिक साहब से। देखें, मैशियत के एतबार से इन्होंने माशी तौर पर ईरान को इंतहाई कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन जो एदाद शुमार आलमी सतह पे सामने आए हैं उसमें आप ये देखें कि दुनिया के 25 ममालिक के जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें ईरान का शुमार होता है। यानी सैंक्शंस के बावजूद ईरान को माशी तौर पर नाकाम करने में, यानी वो राह पर गामजन है और उसमें वो उनको जेर करने में कामयाब नहीं हुए। जो ये वाकयात पिछले 2 माह से मैं इसको रैप अप करने की कोशिश करूंगा। जो ये वाकयात रोनुमा हुए हैं, क्या आपको कहीं पर भी 100, 200, 300, 400, 500 लोग से जायद लोगों की तादाद नजर आई मुजाहिरों में? ये जाहिर सी बात है, हर एक मुल्क में एक निजाम के खिलाफ लोग होते हैं। ये इस्लाम की बात नहीं है। जब इनकलाब इस्लाम वकूअ पजीर हुआ, वजूद में आया, तब से ये लोग उस निजाम के खिलाफ हैं। लेकिन ये ईरानी है, ये जमहूरियत इस्लामी ईरान है, वो ताहाल इनको बर्दाश्त कर रहे हैं। तेहरान में एक जगह है जिसको एक जगह है तजरीश, जिसे कहा जाता है। तजरीश एक बहुत बड़ी वसी इलाका है। वहां की अक्सरियती आबादी इस इनकलाब के, इस निजाम के खिलाफ रही है, लेकिन उन पर कोई सख्तियां नहीं है। यानी एक इस्लामी कवानीन में जो आजादी एक तमाम नजरियात को आजादी दी गई है। यही वजह है कि ये लोग इस छोटे से मुजाहरे करने में कामयाब हुए और इसको बहुत बड़ा बनाने की कोशिश हो रही है। हसन, मैं आशिक साहब से लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा। आशिक साहब, इस वक्त मुस्लिम दुनिया की, खासतौर पे शिया और सुन्नी दोनों की क्या जिम्मेदारी है ईरान के इस मामले में? क्योंकि जरूरी है, जो हालात बन रहे हैं, कहीं दीवार जो है उससे टकराने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। यहाँ मुस्लिम उम्मा, खासतौर पे शिया और सुन्नी दोनों बरादरियों का क्या जिम्मेदारी है?
دیکھیے یہ واحد ایک ملک ایران ہے سنم صاحب، جی واحد ایران ہے جہاں امریکہ ناکام ہے، مغربی ابھی تک ممالک جو ناکام ہے۔ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، تو لہذا وہ وہاں کامیاب نہیں ہوں گے، وہ چاہتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے، میرا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہمارے جو مسلم کنٹری ہیں ان کے ذاتی مفادات اگر یہ اب بھی نہ سنبھلے، اب بھی نہ آنکھ کھولیں، اپنی ہوشیار نیند سے جاگے نا، تو میرے خیال میں آنے والے وقت جو ہے پورے عالم اسلام کے لیے، پورے انسانیت کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اور ہمیں اب بھی موقع ہے، وقت ہے کہ ہم ایران کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان دہشت گردوں کا، ان جو مفاد پرست لوگ جو ہیں جو ایک دوسرے کے ملک میں مداخلت کر کے اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اب بھی ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ایمان والو تم، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ شعر ہے، اس کا کہیں کچھ اور ہے، لیکن کچھ اور میں نے جوڑ کے بتایا کہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ایمان والو تم۔ اس وقت ایران پہ ہے، جب افغانستان پہ ہوا ہم دیکھتے رہے، مسلمان دیکھتے رہے، جب عراق ہوا مسلمان دیکھتے رہے، اور پھر لیبیا، شام، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، اینٹ سے اینٹ بجائی گئی۔ اب اینٹ سے اینٹ بجانے کی باری ایران کی ہے۔ وہاں کی سرکار میں بھی کمیاں ہو سکتی ہیں، لیکن بڑا خطرہ اس وقت ایران کو ہے، اور اس خطرے سے اگر ایران نہیں نکل پایا تو آنے والا وقت کہیں نہ کہیں نہ سمجھنے والی بات بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھ رہے تھے آپ مدعا صنم کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، سری نگر سے مجھے جوائن کیا تھا عاشق صاحب سبت حسن نے، اور جموں سے عاشق صاحب نے، انہیں کوارڈینیٹ ہمیں جموں سے کیا رتکا راجپوت نے، اور دلی سے مجھے اسائنمنٹ پہ کوارڈینیٹ کیا شاہد خان نے، اور میرے پروڈیوسر تھے، پروگرام پروڈیوسر دلی میں رمیش جی۔ بہت بہت شکریہ سب کا۔ دیجیے اجازت، رکھیے اپنا خیال، اللہ حافظ۔